السلام علیکم ناظرین، جیو پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ سے بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور رمضان کے سب سے مشہور اور انتہائی اہم ڈرامے ام عائشہ سیزن 2 کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے، جس کی 18 قسطوں کو آپ نے بہت پسند کیا ہے اور 19ویں قسط میں آپ اور زبردست مناظر دیکھنے والے ہیں۔ ساس کھل کر بہو کے خلاف میدان میں آ گئی ہے اور اس نے سسر کو شکایت کی ہے کہ اس نے جان بوجھ کر مجھے نیچا دکھانے کے لیے اپنے والد کی واحد نشانی یا آخری نشانی جو سونے کی انگوٹھی تھی وہ ملازمہ کو دے دی، اور اس ملازمہ شبانہ کو دی صرف اس لیے کیونکہ اس کے بیٹے کے آپریشن کے لیے 40,000 روپے اس نے مانگے تھے اور میں نے اس کی مدد نہیں کی، میں نے اس کے پیسے نہیں دیے اس کو، تو اس نے مجھے نیچا دکھانے کے لیے اس کو اپنی سونے کی انگوٹھی دے دی، کیونکہ یہ تو بڑی مہان بنی پھرتی ہیں اور مجھے نیچا دکھانے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ اس پر سسر اور شوہر دونوں ایک طرف ہو جاتے ہیں، وہ ساس کا ساتھ دیتے ہیں اور اکیلی رہ جاتی ہے عائشہ۔ حالانکہ عائشہ نے کچھ غلط نہیں کیا ہوتا، نہ اس کے ذہن میں کوئی سازش تھی، نہ اس نے ساس کو نیچا دکھانے کے لیے ایسا کیا۔ اس کے تو ذہن میں ایک ہمدردی تھی، اور اس نے ملازمہ کو جب دیکھا کہ وہ پریشان ہے، اس کے بیٹے کا آپریشن ہے، اس کو چھٹی بھی ساس نے نہیں دی تھی، اس کو کام پہ بھی بلایا ہوا تھا اور اس کو جب پیسے بھی نہیں دے رہی تھی، اس نے 40,000 روپے مانگے آپریشن کے لیے چاہیے تھے اور مالکن صرف 5,000 روپے دے رہی تھی، تو یہ ساری صورتحال دیکھ کر ہی عائشہ جو ایک بہت ہی مخلص لڑکی ہے، بہت ہی درد دل خوف خدا رکھنے والی لڑکی ہے، اس نے اپنے ملازمہ کی مدد کے لیے اپنی سونے کی انگوٹھی اتار کے دے دی، حالانکہ اس کے پاس اس کے والد کی واحد نشانی تھی، وہ بھی اس نے اس کی مدد کے لیے دینے سے دریغ نہیں کیا، بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا، اس کی اس قربانی کو یا اس ہمدردی کو سراہا جاتا، جذبے کو، ساس سسر اور شوہر سارے ہی اس کے خلاف ہو گئے۔ اب صرف دادی ہی اس گھر میں ایسی ہیں، جو ایسی شخصیت ہیں جو ام عائشہ کی جو ہے وہ ہمدردی کرتی ہیں اور اس کی سچی اور اس کی ہمدرد مخلص شخصیت ہیں۔ وہ پھر سمجھاتی ہیں اس کے شوہر کو کہ دیکھو یہ تمہارا کتنا خیال رکھتی ہے، ازمیر تمہاری چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے عائشہ فکر مند ہوتی ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارا خیال رکھتی ہے، اسی طرح تمہیں بھی چاہیے کہ تم عائشہ کا بہت خیال رکھو۔ اب ازمیر پریشان ہو جاتا ہے اور دادی کو پوچھتا ہے کہ کیوں دادی، کوئی بات ہوئی ہے کیا، عائشہ نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ اب ازمیر کے دل میں چور ہے، کیونکہ وہ انم کو لے کے باہر گھومتا بھی ہے، ریسٹورنٹ میں بھی گیا ہے، اس کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر لیٹ نائٹ مووی بھی دیکھی ہے اور اس کے بارے میں سوچتا بھی ہے، اور اس کو شاید اس کی ماں نوشین کہہ بھی رہی ہے کہ اس کو دلہن بنا لو اور دوسری شادی کر لو، تو یہ سارا دل کا چور جو ہے وہ چور کی داڑھی میں تنکا ازمیر کی ہے۔ تو دادی کی باتوں سے ازمیر کو یوں لگا کہ جیسے عائشہ نے شکایت کی ہوگی، حالانکہ عائشہ نے تو کبھی اس کی شکایت نہیں کی، ہمیشہ تعریف ہی کی، اور دادی اپنے طور پر اسے کہہ رہی ہیں کہ تمہیں بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کا خیال رکھو۔ دوسری طرف نوشین اب پوچھ لیتی ہے، باضابطہ طور پہ اس سے رہا نہیں جا رہا تھا کہ کسی طریقے سے جلد از جلد وہ شادی کرا دے انم کی اور ازمیر کی، تو اس نے جا کے انم سے ماہم سے پوچھ لیا کہ ماہم کیا تم میرے بیٹے سے شادی کے لیے تیار ہو؟ دیکھو وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، میرا بیٹا تمہارے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، تم اگر اس سے شادی کرتی ہو تو تمہیں بہت خوش رکھے گا، دونوں کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ لیکن اب ڈاکٹر ماہم جو ہے وہ بھی اس تذبذب میں ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرے، کیا وہ ہاں کر دے گی یا وہ سوچے گی کہ اسے ایک عورت جو کہ عائشہ ہے، اس کی بیوی ہے ازمیر کی، اس کے ساتھ یہ انصافی نہیں کرنی چاہیے، نا انصافی نہیں کرنی چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے مناظر میں کیا ماہم جو ہے نیگیٹو رول پلے کرے گی، سوتن بننے کے لیے تیار ہو جائے گی، یا وہ عائشہ کو طلاق کروانے کے لیے پہلے شرط رکھے گی، اور کس طریقے سے کہانی آگے بڑھتی ہے، اور دادی اس میں کیا رول پلے کرتی ہیں، وہ عائشہ کا گھر بچا پاتی ہیں یا نہیں، خود عائشہ اپنا سہاگ اور اپنا شوہر اور اپنا گھر بچا پاتی ہے یا اس کو مزید آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور پھر جب پتہ چلے گا، نوبت ایسی آ جائے گی اگر وہ شادی کرنا چاہیں گی، واقعی نوشین جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہے گی اپنے بیٹے کی ماہم کے ساتھ، تو کیا دادی یا عائشہ پھر ساس و سسر کو بتا دیں گی کہ اصل وجہ کیا تھی کہ ازمیر نے کیوں شادی کی تھی عائشہ سے، کیونکہ وہ ایک قاتل ہے اور اس نے اپنی گاڑی کے نیچے عائشہ کے باپ کو کچل دیا تھا اور تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا تھا اور ان کی موت ہو گئی تھی، ورنہ وہ ان کو اسپتال پہنچا دیتا تو شاید ان کی زندگی بچ جاتی۔ تو اگر یہ سچائی ساس و سسر کے سامنے آ گئی تو پھر کیا ان کا فیصلہ یہی ہوگا کہ عائشہ کو چھوڑ کر ازمیر دوسری شادی کر لے، یا پھر وہ کہیں گے کہ نہیں، ازمیر کو اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور وہ عائشہ کو مجرم بھی ہے اور عائشہ کا شوہر بھی ہے، وہ عائشہ کے ساتھ ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو آنے والے مناظر میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ڈرامہ؟ کس کی ایکٹنگ اچھی لگ رہی ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بھیجیے گا۔ بہت شکریہ۔